جامعہ ترمذی کے شارح استاد العلماء علامہ عبداللہ ضیائی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ علامہ مولانا مفتی عبداللہ ضیائی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ حمد و صلات کے بعد ہم یہاں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے 44ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد میں جمع ہیں۔ اکابر اہل علم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور آپ میں بھی اکثریت اہل علم کی ہے، علماء کی ہے۔ مجھے شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ جیسا نکما اور ایک چھوٹا انسان آپ جیسے اہل علم کے آگے لب کشائی کرے، لیکن بہرحال چھوٹے بھی بڑوں کے آگے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے تھے، وہ اپنی رائے حضور کے آگے بیان کرتے تھے۔ یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں، وہی پرانی باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً درس کے دوران کلاس میں آپ سماعت فرماتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ فضلاء حضرات جنہوں نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا، وہ اپنا مقام اور اپنا مرتبہ پہچانے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا عظیم فضل اور کس قدر عظیم احسان ہم پر فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، علوم نبوت سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر دولت کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا وارث بنایا۔ علوم دینیہ کو حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ جو علم ہم نے آپ کو عطا فرمائے
جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، جن چیزوں کا علم آپ کو پہلے نہیں تھا، اللہ نے آپ کو علوم عطا فرمائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے آپ پر، جو علوم آپ کو عطا کر دیے، اللہ نے آپ پر اپنا فضل کر دیا۔ تو اپنا مقام جانے، اپنا مرتبہ پہچانے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، دین کی راہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمائی۔ تو اپنا مقام یہ پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے منتخب فرمایا، دین کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ اگر آپ اور چیزوں کو ترجیح دیں، آپ کی نظر میں اس علم کی کوئی وقعت نہ ہو کہ اللہ اسے اپنا فضل قرار دے رہا ہے، فضل عظیم قرار دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس فضل کو حاصل کر کے، اس دولت کو حاصل کر کے، اور اس نعمت کو حاصل کر کے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تمہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کہ کاش ہم انگریزی پڑھ لیتے، کاش ہم ڈاکٹر بن جاتے، کاش ہم انجینئر بن جاتے، اور ان پر فخر محسوس کرے، انہیں اپنے سے برتر محسوس کرے۔ تو یہ اس علم کی توہین ہے، یہ اس علم کی تحقیر ہے، اس علم کو ذلیل کرنا ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اسے اپنا فضل فرما رہا ہے، اور آپ کی نظروں میں وہ علوم زیادہ اہم ہوں، انہیں آپ زیادہ اہمیت دیں، اور انہیں بلند مرتبہ سمجھیں، اور کہیں کہ ہم نے یہ 8 سال مدرسے میں لگا دیے، یہ کتابیں پڑھنے میں ہم نے اپنا وقت صرف کر دیا، اور اس کی اہمیت آپ کی نظر میں زیادہ ہو، اس کی وقت آپ کی نظر میں زیادہ ہو، تو اس علم کی آپ نے قدر نہیں کی، اس علم کی تحقیر کی، اسے آپ نے ذلیل کر دیا۔ اس لیے اس علم کو پہچانیں اور اپنا مرتبہ پہچانیں۔ اگر آپ قسم کھا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو آپ قسم میں حانث نہیں ہوں گے، قسم آپ کی سچی ہوگی۔ تو اس علم کے شرف کو اور اس کے مرتبے کو پہچانیں، ورنہ پھر وہ یہودیوں والا معاملہ ہوگا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرغ مسلم کھلا رہا ہے اور ان پر منو سلوہ نازل کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم دے دیا، آپ کو اللہ نے سنت کا علم دے دیا، یہ نعمت، یہ دولت اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اور آپ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگیں اور ان کی تگ و دو میں لگے رہیں، تو یہ نہایت غیر مناسب عمل ہے، طور طریقہ ہے۔ تو اس علم کی قدر کریں، اپنا مرتبہ جانیں، اپنا مقام پہچانیں۔ اور دوسری بات جو نہایت ضروری ہے کہ یہ علم کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا۔ جو آپ نے 8 سال یہاں لگائے مدرسے میں، قرآن کا علم اور شریعت کا علم آپ نے حاصل کیا، اس علم کو حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، دانا انسان جو کام کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ یہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، اس علم کی غرض اور اس کی غایت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کا مقصد معرفت الہیہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کی عظمتوں کو پہچاننا، اس کی صفات سے واقف ہونا، اور جو علم آپ نے حاصل کیا ہے
جو دین آپ نے حاصل کیا، جو معلومات آپ نے حاصل کی، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے بنیادی مقصد کہ جو علم میں نے حاصل کیا اس پر عمل کروں۔ اگر عمل نہ ہو، خالی علم ہی علم ہو، تو پھر ایسا علم وہ کسی کام کا نہیں، وہ وبال ہے، وہ علم نافع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، کہ یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں لا ينفع، جو نفع نہ دے، کہ علم تو حاصل کر لیا ہے اور اس پر عمل نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا، اپنی تنہائیوں کو لوگوں کے آگے اس علم پر عمل نہیں کرتا، تو یہ علم غیر نافع ہے، ایسا علم وبال جان بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی بہت فضیلتیں ہیں، احادیث میں فضیلتیں بھی بہت آئی ہیں اور وعید بھی بہت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العالمون کلہم ہالکون، کہ علماء سب کے سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں، سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، الا العاملون، سوائے ان کے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جو انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے سچائی کا، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے دیانتداری کا، قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے امانت کا، یہ قرآن ہمیں عفو و درگزر سکھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں حلم و صبر سکھاتا ہے، یہ ہمیں عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ان باتوں پر عمل نہ ہو تو پھر یہ علم غیر نافع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کی۔ اگر علم بغیر عمل کے نفع بخش ہوتا، کار آمد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہود کی کبھی برائی بیان نہ کرتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہودیوں کی مذمت کی گئی، ان کی بداعمالیوں کو، ان کی بدکرداریوں کو بیان کیا گیا کہ یہ علم تو رکھتے ہیں، تورات کا علم ان کے پاس ہے، نصارہ کے پاس انجیل کا علم ہے، لیکن اپنے اس علم پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اللہ انہیں غیرت دلا رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ شرم دلا رہا ہے کہ کس منہ سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور تمہارا خود اس پر عمل نہیں، عمل کے معاملے میں صفر ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں شرم دلا رہا ہے، ان کی مذمت اللہ کر رہا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ علم تو ہے ان کے پاس، تورات کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تورات کے بڑے بڑے مفسر موجود ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بھی راضی نہیں کہ جس پر عمل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تمہارا اپنا عمل تمہاری بات کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مذمت فرما رہا ہے، اس لیے عمل ضروری ہے۔ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ مریض ہے اور سامنے دوا رکھی ہوئی ہے، دوا کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن اسے استعمال کرتا نہیں، تو شفا کہاں سے ملے گی اسے کہ اسے شفا حاصل ہو جائے؟ اس لیے عمل یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو امور دیکھے، جو آپ کے مشاہدات ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے آگ کی قینچیوں سے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ جبریل امین سے میں نے پوچھا کہ من ہم ہؤلاء، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے ہی لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کے امت کے واعظین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے۔ یہ واعظین، یہ خطباء ہیں، اور یہ وہ خطیب ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر، اسٹیجوں پر چڑھ کر یہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے آگے بڑی اعلیٰ تقریریں، بڑی عمدہ باتیں کر رہے ہیں، اور
اپنا عمل اس کے اوپر نہیں، تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ ہے وبال، اس کو بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ صرف فضیلتیں ہی نہیں کہ شفاعت کرے گا عالم، اور عالم کی فضیلت وہ ایسی ہے جس طرح 14ویں کا چاند ہے۔ یہ وعیدیں بھی آئی ہیں، جب آپ نے جرت کی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو اب اس پر عمل کرنے کی بھی جرت کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، عمل کریں اپنے علم کے اوپر۔ یہ عمل نہایت ضروری ہے کہ عمل کریں۔ اور علم کس چیز کا نام ہے؟ یہ آپ نے دستار پہن لی، یہ جبے آپ نے پہن لیے، اس چیز کا نام علم ہے۔ آپ کو سند پکڑا دی، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ عرفی طور پہ یہ عالم ہے کہ آپ عرفاً آپ کو علماء کہا جائے گا، عرفاً آپ کو مفتی کہا جائے گا کہ آپ لوگ مفتی ہیں۔ لوگوں کی زبانوں پر آپ کا نام عالم ہوگا کہ یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، کہ ان کے پاس سند ہے، 8 سال انہوں نے مدرسے میں پڑھ لیا، 10 سال انہوں نے مدرسے میں پڑھ لیا، تو یہ عرفی عالم ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کون عالم ہے؟ وہ ہے اللہ کی نظر میں عالم کہ جسے خوب منطق آتی ہو، علم النحو کے مسائل اسے آتے ہوں، اور فر اسے قواعد سارے علم الصرف کے یاد ہوں، فقہی جزیات سے واقف ہو، حدیثوں کی سندوں سے واقف ہو، ان کی علل سے واقف ہو، وہ اللہ کے نزدیک عالم ہے۔ عالم کون ہے اللہ کے یہاں؟ کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر جس کے سینے میں ہو، اللہ کی نظر میں وہ عالم ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہ عرفی عالم ہے جنہیں میں اور آپ عالم کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی معرفت ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بہت سے علماء بھی ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی مدرسوں میں صرف کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس کی عظمتوں، اس کی قدرتوں، اس کی صفات کے حوالے سے معلومات نہیں، ہم نہیں جانتے۔ کوئی ہم سے پوچھے، کوئی دہریہ، کوئی ملحد، کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اپنے خدا کا ذرا تعارف کراؤ، تم کس الہ کے ماننے والے ہو، کس رب کے ماننے والے ہو، اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں گے کہنے کے لیے؟ کیا تعارف کرائیں گے؟ 2-4 الفاظ ہم اسے بتا دیں گے بس، زیادہ سے زیادہ، کہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو خالق ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے۔ لیکن خدا کی پہچان ہمیں نہیں۔ عوام تو دور کی بات ہے، جو فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں پہچانتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی خشیت کس طرح پیدا ہوگی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو اللہ فرماتا ہے، جب ہمیں اپنے رب کا ہی نہیں پتا، اپنے خدا کے بارے میں ہی ہم نہیں جانتے، اس کی ذات و صفات سے ہی ہم غافل ہیں، تو کون سی خشیت ہمارے سینے میں پیدا ہوگی؟ اللہ سے محبت کے دعوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، عمل کے میدان میں ہم صفر ہیں۔ اس لیے یہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، یہ اس لیے آپ نے حاصل کیا ہے کہ اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اگر اس پر عمل نہیں ہے تو خواب آپ بڑے مقرر بن سکتے ہیں، بہت بڑے آپ مفتی بھی بن سکتے ہیں، اور معلم بھی ہو سکتے ہیں، مدرس بھی آپ بن سکتے ہیں، لیکن پھر نجات وہ خطرے میں ہوگی۔ نجات کی فکر کریں، نجات عمل کے ذریعے ہوگی۔ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے قیامت کی علامات ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ زیاد، یہ وہ وقت ہوگا کہ علم اڑ جائے گا، لوگوں میں علم نہیں رہے گا۔ حضرت زیاد بن لبید نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّ الْعِلْمِ وَإِنَّا لَنَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے علم کس طرح اٹھے گا، حالانکہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا فَوَاللَّهِ لَنُقْرِئَنَّهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اپنی بیویوں کو سکھائیں گے، ہماری اولاد اپنی اولاد کو، ان کی اولاد آنے والی نسلوں کو۔ یا رسول اللہ، کس طرح قرآن کا علم ختم ہو جائے گا؟ علم کس طرح لوگوں کے درمیان سے اٹھ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے ہو؟ تورات ان کے پاس نہیں،
انجیل ان کے پاس نہیں، دن رات تورات پڑھا رہے ہیں، دن رات انجیل کی تدریس میں مصروف ہیں. فرمایا کہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا صرف پڑھا ہی رہے ہیں، اس پر عمل کہاں ہے؟ فرمایا یہ ہے علم کا اٹھنا کہ قرآن بھی موجود ہوگا، تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے. فرمایا ان یہود و نصارہ کے علماء کا حال نہیں دیکھتے کہ یہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے درمیان بھی قرآن موجود ہے، قرآن ہے، اور لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھپ رہے ہیں، مسجدیں بے شمار موجود ہیں، مدارس بے شمار، قدم قدم پر مدارس بھی موجود ہیں، اور علماء کی بھی بے تحاشا تعداد موجود ہے، خانقاہیں ہیں، لیکن علم کہاں ہے؟ اس علم پر عمل کہاں ہے؟ یہ سب چیزیں تو موجود ہیں، قرآن بھی ہے، بخاری بھی آپ کے پاس موجود ہیں، بے شمار حدیثوں کی کتابیں چھپ گئی، لیکن علم ختم ہو گیا ہے، علم نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی، ان وعیدوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچائیں کہ کہیں یہ وعیدیں ہم پر صادق نہ آئیں اور ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں. عمل یہ بنیادی چیز ہے. اور آپ فارغ ہو رہے ہیں، یہاں مدرسے سے آپ جا رہے ہیں، بے شمار آپ میں سے مساجد میں امامت کے منصب پر فائز ہوں گے، تدریس کریں گے. آپ یہاں سے جائیں، امامت کے منصب پر فائز ہوں تو لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی، حضور کتنی فکر فرماتے تھے لوگوں کی اصلاح کی. قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ حبیب آپ اپنے آپ کو کیوں مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ آپ کی باتوں پر، اس دین پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. حضور کتنا بے چین ہوتے تھے. یہی درد آپ کے سینے میں ہونا چاہیے، میرے سینے میں ہونا چاہیے. لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے مدارس میں، مساجد میں آپ درس کی محفلیں رکھیں، مختلف کورس لوگوں کو کروائیں. فجر کی نماز کے بعد آپ درس دیں، عشاء کے بعد آپ درس دیں، درس نہ چھوڑیں، درس سے وابستگی اختیار کریں. ہفتے میں 2 دن تفسیر کا درس دیں، قرآن مجید کا درس ہو، 2 دن فقہ کا درس ہو، حدیث کا درس ہو. اس طرح ایام اپنے تقسیم کریں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آخری بات کہ ادعیہ معصورہ کا اہتمام کریں. جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں. عبادت کا اہتمام کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اب آپ اپنے آپ کو تھکائیں. کس سے فارغ ہو جائیں؟ حضور کن کاموں میں مصروف تھے؟ حضور دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے. حضور کا کوئی اور کام نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاروبار کر رہے ہوں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں. آپ کا کوئی باغ ہو، آپ کا کوئی کھیت ہو کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ جب کھیتی باڑی سے یا اپنے باغ کے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، عبادت کریں. نہیں، حضور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، دین کی تعلیم میں، تبلیغ میں مصروف رہتے تھے. اور فرمایا کہ فَانْصَبْ، یہ عبادت ہے بالواسطہ. یہ جو ہم درس و تدریس کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے. اب فرمایا کہ فَانْصَبْ، بلا واسطہ اللہ کی عبادت کریں. اب اس کے ساتھ دعاؤں میں، التجاؤں میں اور عبادات میں اپنا وقت صرف کریں. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے استاذ حدیث، جامعہ ترمذی کے شارح حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ زیائی صاحب خطاب فرما رہے تھے. جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال کے استاذ حدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین